پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں جلیلہ حیدر صاحبہ، سماجی کارکن ہیں. ویلکم ٹو دا شو جلیلہ. بہت ہی المناک دردناک یہ واقعہ ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے. آپ کچھ اپنے سینٹیمنٹ جلیلہ شیئر کیجیے گا، کچھ انالائز کیجیے گا. آپ کی وہاں پر بات یقیناً اپنے پیاروں سے ہو رہی ہے، کچھ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے اور آپ اس پر کیا سینٹیمنٹ رکھتی ہیں. جی بہت شکریہ سب سے پہلے کیپٹل ٹی وی کا کہ مجھے میرے ویوز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل میں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہوں یہ جس دن میں، کیونکہ یہاں یو کے ٹائم میں صبح 8 بجے تھے جب میں جاگی، تو دن آدھا وہاں گزر چکا تھا. اور یہ اتنا المناک واقعہ تھا کہ جب میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اس کے بعد سے میں بہت ریسٹلیس ہو گئی. ایک پریشانی سی ہے جب آپ گھر سے دور ہو اور اپنے لوگوں سے دور ہو تو آپ کو آپ حقائق جاننا یا آپ کی اضطراب مزید بڑھ جاتی ہے. تو میں ان سے رابطے میں ہوں، خاص کر جو شہداء کے فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ المناک واقعہ ہوا ہے. تو بیسکلی یہ نیا نہیں ہے. کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ ہزارہ لوگ دھرنا کیوں دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم ہر سال ہر 6 مہینے بعد اپنے پیاروں کے جنازے لے کر ان کی لاشیں لے کر جو ہے وہ آتے ہیں، سڑک پہ بیٹھتے ہیں، پھر کھیل کھیلتے ہیں، پھر ایک بڑی سی ایک زمین کوتے ہیں اور جو فائنلسٹ ہوتا ہے ان کو اس میں ڈال کے دفن کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں سوسائٹی اتنا انسینسیٹیو ہو چکا ہے کہ اب شاید 100 لوگ 200 لوگ ایکسٹریم اے پی ایس کے بچے جو تھے 250 بچے، ان کے بعد سے اگر ابھی جب تک 500 لوگ نہیں، اللہ نہ کرے کوئی کیجوالٹیز نہیں ہوتا، ہمارے قوم نہیں جاتی. اور پاکستانی قوم کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں تشدد نارملائز ہو چکا ہے اور لوگ اس کو یوز ٹو ہو چکے ہیں. اس لیے پھر جیسے وہ دور دراز بلوچستان میں کوئی ایک 5 لاکھ کی آبادی والی آپ کی جو ابھی بات جو آپ کہہ رہی تھیں، آپ کی وہاں کی فیملیز سے بات ہوئی ہے، یہ بتائیں جو وہاں پر فیملیز ابھی بیٹھی ہیں جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم یہاں پر آئے، جو ہم تک اطلاع پہنچی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کے آ جانے سے ان کے پیارے تو واپس نہیں آئیں گے، انہیں کس قسم کی گارنٹی چاہیے؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وزیر اعظم سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے جہاں تک لواحقین کا ڈیمانڈ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ہر ٹائم ہمیں یہی آسرا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ گرفتار ہوں گے، مگر اصل میں جو ہے وہ کہانی بن کے فائلوں میں دب جاتی ہے. اور جب تک نیا واقعہ ہوتا ہے، جب تک لوگ دھرنوں میں بیٹھتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے. 20 سال سے نامعلوم افراد کے نام صرف پرچے کٹے ہیں، ایک شخص نہ گرفتار ہوا، نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا. 1-2 شخص جو گرفتار ہوئے تھے اسے عدالتوں نے بری کر دیا، ایک شخص تو ATF جیل سے بھاگ گیا تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انصاف نہیں ہے، کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی، ہمیں بھی تو نظر آئے نا. 20 سال سے ہم ہی مر رہے ہیں، ہمیں کوئی گراؤنڈ تو دے نا، کوئی چیز تو دے کہ ہم بلیو کریں کہ ہاں ہمیں انصاف مل رہا ہے. ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے، انصاف نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم لوگ لواحقین کا بہت سمپل ہے، وہ کیا مطالبہ اور کر سکتے ہیں، یہی کہ ان کو انصاف دلائے جائے. مطلب ایک بروٹیلٹی کا ایک لمٹ ہوتا ہے، بروٹیلٹی کی ایک حد ہوتی ہے. جب یہ بتائیں، آپ نے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اور آپ بھوک ہڑتال پر گئی تھی اور ایک بہت اسٹرانگ میسج آپ نے دیا تھا. اس میں کیا، اس کی اینڈنگ کہاں پر ہوئی؟ اس کی فائنڈنگ کیا تھی؟ ہم نے یہ کہا تھا، سیدھی سی بات ہے، جنرل صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیے FC شہید ہو رہے ہمارے صوبے میں، ٹھیک ہے، ان کے بھی نقصان ہو رہے ہیں، ہمارے پروٹیکشن کے لیے یہ کہتے ہیں. ہم اب ان کا بھی یہ احسان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ کیوں مرے تو ہم پہ یہ جتایا جاتا ہے کہ FC والے بھی شہید ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائے، ہم عوام مل بیٹھ کے میڈ مارکا کر کے اپنے خود اپنی حفاظت کا سامان بندوبست کرے. ایک غریب صوبہ ہے،
वहाँ पर महीने के 91 करोड़ रुपया एफसी के मद में दिया जाता है कि सूबा देता है, ना कि वफाक। एक गरीब सूबा जहाँ खुद इतने दरबदर है वहां पर मिले और फिर वो भी शहीद हो, हमारे भी लोग मरे तो फिर उसका जवाब नहीं बनता। तो मैं चीफ साहब से ये कहा था कि इनको भेज दे, ग्रेस है, इनका भी ग्रेस खत्म हो रहा है। दूसरा हमारा यही था कि हमारे जो कातिल है, जिम्मेदारान है, उनकी प्रोसिक्यूशन की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये पूरा एक माइंडसेट है, ये एक नैरेटिव है पूरा, इसको खत्म होना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी अगली नस्लें नफरत पे ना पले। फिर तीसरा यही था कि जो हमारी फैमिलीज है इनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम होना चाहिए, हमारे ऑर्फन बच्चों के लिए काम होना चाहिए। जो हमारे बच्चे जीनोफोबिया का शिकार है, वो अजनबियों से डरते हैं, गैरों से डरते हैं, उसकी वजह से जो है उनकी बहाली की जाए, मकामी लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बहाल किए जाए। हमारे तालीम पे बहुत असर पड़ा है, यही बातें की। सबसे अहम मुतालबा यही था। चीफ साहब ने वादा किया कि हम जो है इसको आपकी कम्युनिटी को सिक्योरिटी देंगे, मगर अब मुझे लगता है इस मुल्क पे दो ही वजह होंगे जो हमारा कत्लेआम नहीं रुक रहा। हमें किसी से गिला नहीं, हम इमरान खान को भी मुर्दाबाद नहीं कहते, हम नवाज शरीफ को भी नहीं, हम जरदारी को भी नहीं, हम किसी हुकूमत की नाकामी को भी नहीं कहते। मेरा किसी से गिला नहीं है। अभी पहले शायद गिले होते थे कि हम कहते हैं ना सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, अब ये गिले भी नहीं है। अभी हमें ये या तो मानना पड़ेगा कि ये हमारे स्टेट का पॉलिसी है मुल्की इंटरेस्ट के लिए, या फिर दहशतगर्द वाकई हमारे मुल्क को कंट्रोल कर चुके हैं। ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जलीला हैदर हमारे साथ मौजूद